دعوت ہوگی کہ اس وقت پاس سے ہونے والے حافظ کہتے ہیں کہ سفر میں شرط مسافر نواز ہوتے ہزار خاص شجرے سایہ راہ میں. تو جب جنرل مل کر بات کر رہی تھی اور اپنے پروجیکٹس کے بارے میں بتا رہی تھی تو مجھے بار بار یہ شعر فن کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے شیئر کروں اسے کہ واقعی جب ہم کوئی ارادہ کرتے ہیں اور خدا کی برسی اس میں شامل ہوتی ہے تو یہ جو چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہے کہ کہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ ہو جائے، یہ باتیں جو ہیں یہ پھر انسان کا سے کچھ ڈال کر آگے بڑھتا ہے، اور جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا ہے ویسے ویسے خدا اس کے لیے آگے میں بات کرتا چلا جاتا ہے. اور یہ بڑا خوبصورت شعر ہے جس میں کہ ایک تصویر بنائی گئی ہے کہ جب ہم نکل کھڑے ہوتے ہیں تو پھر سایہ دار درخت بھی مل جاتے ہیں اور ایسے لوگ بھی مل جاتے ہیں جو کہ ان مسافروں کی مسافر نوازی کرتے ہیں. تو سب سے پہلے میں شبنم کو ان کے پروجیکٹ کے لیے مبارکباد دیتی ہوں اور خوشی اس بات کی ہے کہ انہوں نے اپنا یہ پروجیکٹ خواتین کے لیے شروع کیا ہے. اس کے لیے کہ میں خاتون ہوں کیونکہ میں بھی ہمیشہ ہی خواتین کے لیے جو مختلف تنظیمیں ہیں ان کے ساتھ کام کیا ہے، اور اس میں شبنم جی آپ کی توجہ چاہوں گی کہ اس میں ایک بہت بڑی فقاہت کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ مرد حضرات ہم سے ناراض ہو گئے. مجھے پتہ نہیں کہ گڑیاں سکھاندیاں رہتی ہوں آپ سے لڑنا شروع کر دیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی پروجیکٹ کریں تو اس میں میرا خیال ہے کہ اگر ہم مردوں کو جانا پسند لے کے چلتے ہیں تو اس سے وہ جو چھوٹی چھوٹی سی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں. اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ ہے جس کو بھی آگے بڑھانا واقعی بہت مشکل کام ہے، اور انہوں نے جو مختلف پہلوؤں پہ کام کرنا شروع کیا ہوا ہے خاص طور پر صحت کے بارے میں، تو یہ موجودہ دور کی ایک بہت بڑی ضرورت ہے کہ خواتین کو صحت کے اصولوں سے روشناس کرایا جائے. اور میرا خیال ہے کہ آپ لاہور سے باہر کام کرتی ہیں یہ سارا زیادہ، تو یہ بھی ایک بہت ہی اچھی سوچ ہے کہ شہروں میں تو بہت سی سہولتیں ہیں، اس جگہ پہ کام کیا جائے جہاں پہ کہ ایسی سہولتیں میسر نہیں ہیں. اور جو لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں ان کی بھی بڑی ہمت ہے، میں ان کو بھی مبارک دوں گی. اور اس کے لیے میں آج مجھے بہت شدت سے میرے پاپا کی وہ کاوشیں یاد آ رہی تھیں کہ وہ ایک ایسے شخص تھے کہ جن کو میں نے کبھی چین سے بیٹھے نہیں دیکھا. کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی پروجیکٹ ان کا چل رہا ہوتا تھا، پروگرامس ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی ڈرامہ ہو رہا ہے، کہیں گیت تیار ہو رہے ہیں، اور ہمیں بھی یہ سعادت حاصل تھی کہ ہم ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے اور ان کے اکثر پروگرام اٹینڈ کیے جو کہ بہت فعال ہوتے تھے اور باقی بہت سے لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچا تھا. تو میری یہ خواہش ہے اور دعا ہے ان بچوں کے لیے کہ جو اپنے باپ کی خواہش کو آگے لے کے، ان کے خواب کو آگے لے کے، ان کی کاوشوں کو آگے لے کے چل رہے ہیں، تو خدا ان کو بہت برکت دے، ان کو زندگی میں کامیابی عطا فرمائے. اور شبنم جی جس قابل ہم ہیں ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. گاڈ بلیس یو آل. میں دعوت دیتی ہوں مسٹر ساجد عبداللہ کو جو 7 ڈے ایڈوینٹ پورا میں ریکارڈنگ ہے. میں تو دعوت دیتی ہوں سامنے آئے. دیا خداوند ان کے کو کا پیش کریں جو کر دیا جیسا کہ فاضل صاحب بھی بتا چکے ہیں کہ سسٹر نے بتایا ہے، اور میں سوچتا ہوں کہ دنیا میں بہت سے کام جو ہے وہ ہے ہی بڑے مشکل، لیکن سب سے بڑا مشکل کام جو ہے وہ خدمت کا کام. بڑے سے بڑے کام سے مراد دنیا میں ہونے والے اگر کسی بھی فیلڈ میں لیں تو وہ جب اس کو سیکھتے ہیں یا کرتے
آسان ہو جاتے ہیں، لیکن خدمت کا کام اتنا مشکل کام ہے، پاسبانی کا کام، کسی کے لیے کام کرنا یہ آسان بات نہیں ہے۔ اور میں زیادہ نہیں جانتا، لیکن کیونکہ یہ آرگنائزیشن میں کام کر رہی ہیں شبنم سیاح، ابھی چند منٹ پہلے ملاقات ہوئی ہے، سب کچھ دیکھ کے پتہ چلا ہے کہ یہ صحت کے لیے اور خاندانی زندگی کے لیے کام کرتی ہیں۔ تو خاندان میں جو دراریں پڑتی ہیں یا مشکلات پیدا ہوتی ہیں، وہ شاید جس گھر میں ہوتی ہیں یا جس ماحول میں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ دوسرا آدمی اس کو نہ دیکھ سکے، لیکن ایک NGO کے حوالے سے جیسے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے، میں سوچتا ہوں کہ جب وہ لوگوں کے لیے کام کرے گی اور دیکھے گی کہ لوگوں کے گھر میں کون سی مشکلات ہیں اور کیسے شیطان جو ہے، جیسے ابھی پاکستان بتا کے گئے کہ وہ سب سے زیادہ حملہ خاندانی زندگی پر کرتا ہے، اور یہی اس نے سب سے پہلے آدم و حوا کی زندگی پر کیا تھا۔ اور آج بھی شیطان جو ہے اس کو کوئی اور ٹارگیٹ نہیں ملتا، وہ صرف خاندانی زندگیوں پر کام کرتا ہے، کوئی کو نہیں۔ اور سب سے بڑی بات کہ صحت پر کام کرنی ہے، اور مجھے پتہ چلا کہ صحت کے شعبے کے ساتھ کام بھی کرتی رہی ہیں، تو میں سوچتا ہوں کہ یہ ان کا کام بہت بڑا ہوگا کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں کہ صحت کے متعلق کیا کیا بہتر کر سکتی ہیں۔ اور میں ایڈوینٹ ورلڈ ریڈیو میں ایز اے ریکارڈنگ انجینئر اور پروڈیوسر ایڈوینٹ پورا میں کام کر رہا ہوں، 19 سال سے براڈ کاسٹنگ کے ایریا سے میرا تعلق ہے، 19 سال سے یہ خدمت کا کام میں کر رہا ہوں، اور اپنے پروگرام میں ہیلتھ اور خاندانی زندگی کو ہم نے بہت زیادہ وقت کیا ہے کہ لوگ خاندانی زندگی کو مضبوط کریں اور اپنی صحت کو بہتر رکھیں، اور اسی طرح ہم بائبل میں سے بہت کچھ بتاتے ہیں۔ اور آج مشرق وسطیٰ سے ہندوستان، پاکستان، فجی آئی لینڈ، افغانستان اور یہ دبئی کی طرف سے بہت سے لوگ ملتے ہیں، بہت سی ایمیلز ملتی ہیں، اور لوگ یہ پروگرام سن رہے ہیں، اور ان کی یہ جو چھوٹی سی آواز اس کمرے میں ہے صحت کی اور خاندانی زندگی کے متعلق، میں ریڈیو کے ذریعے اس کو اٹھا کے بڑے پیمانے پر